جناب ماسٹر کاظمی صاحب مرحوم کی سیوم کی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ ہم گزارش کر رہے ہیں جناب قاری ریاض علی صاحب سے تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت ربانی سے کریں۔ اس کے بعد چند شعراء کرام بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ نقل پیش کریں گے۔ مجلس و خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس شاہ نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مولانا تشریف لانے والے ہیں۔ ہم گزارش کر رہے ہیں جناب قاری ریاض علی صاحب سے کو تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ وہ مسجد حضرت ولی عصر میں فرش ضابہ تشریف لے آئیں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نظير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ جناب سید مہندی حسن ابن سید محمد حسن صاحب کی مرحوم کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ وضاحت پڑھ دیں۔ پرسوں جمعرات کے دن زیادہ تر لوگوں سے مرحوم کاظمی صاحب کی ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی، لیکن کیا خبر تھی کہ وہ بہت جلد دنیا سے چلے جائیں گے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ لازم ہے ہر بشر کو خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ انتہائی مومن متقی و پرہیزگار انسان جناب ماسٹر کاظمی صاحب، ان کے یہ سیوم کی مجلس مسجد ولی عصر میں منعقد ہو رہی ہے۔ خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عبا ارشاد نقوی صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ ہم گزارش کر رہے ہیں جناب احسن کاظمی صاحب سے تشریف لائیں، اور اس کے بعد جناب قمر عباس صاحب نعت پیش کریں گے۔ اس کے فوری بعد خطیب انقلاب رونق اپنے در ہوں گے۔
جناب احسن کاظمی صاحب سے گزارش ہے کہ بارگاہ اہل بیت میں نظرانِ پیش کریں. بس مختصر سے 3-4 شعر پڑھ دیں. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 2 مطلع 2 شعر پتہ تاریخ مرحوم کے حوالے سے. اہل عزا تو خلد کے حقدار ہو گئے، اہل عزا تو خلد کے حقدار ہو گئے، اور دشمن حسین گناہ گار ہو گئے، اور دشمن حسین گناہ گار ہو گئے. تو جو طلبگار ہوں صحبت سے ان کی دور ہی رہنا ہے دوستو، صحبت سے ان کی دور ہی رہنا ہے دوستو، جو مصطفیٰ کی آل سے بیزار ہو گئے، جو مصطفیٰ کی آل سے بیزار ہو گئے. نعرہ صلوات. کیا تجھ کو مل گیا کوئی پوچھے یزید سے، کیا تجھ کو مل گیا کوئی پوچھے یزید سے، شبیر تو بہشت کے سردار ہو گئے، شبیر تو بہشت کے سردار ہو گئے. نعرہ صلوات. مرحوم کے حوالے سے. یہ صفت پیغمبر کی الفت کا فیض ہے، یہ صفت پیغمبر کی الفت کا فیض ہے، مہندی حسن تو خلد کے حقدار ہو گئے، مہندی حسن تو خلد کے حقدار ہو گئے. مقطع پیش خدمت ہے. ہر ایک کو منقبت میں نہ احسن ملا فروغ، ہر ایک کو منقبت میں نہ احسن ملا فروغ، یوں تو بہت زمانے میں فنکار ہو گئے، یوں تو بہت زمانے میں فنکار ہو گئے، اہل عزا تو خلد کے حقدار ہو گئے. نعرہ صلوات. یہ تھے جناب احسن کاظمی صاحب. اس سے لوگ آگے بڑھتے ہوئے گزارش کر رہے ہیں جناب حسن محسن صاحب سے تشریف لائیں، اور بہت ہی مختصر رکھنے کو کہ 2-3 شعراء کرام اور بھی ہیں اور قریب انقلاب تشریف آنے والے ہیں. یہ مجلس سیم ہے، چند اشعار پیش کر رہا ہوں. کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے. محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے. محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے، یہ خاک جا کے. 4 مصرے اور سماعت فرمائیں. جناب کاظمی صاحب ہمارے ساڑھو تھے اور کلیگ بھی رہے شیعہ میں. عزت و آبرو کے ساتھ گیا، عزت و آبرو کے ساتھ گیا، جس طرف اور جدھر گیا مہدی،
عزت و آبرو کے ساتھ گیا جس طرف اور جدھر گیا مہدی۔ مت کہو یہ کہ موت آئی ہے، مت کہو یہ کہ موت آئی ہے، یہ کہو اپنے گھر گیا مہدی۔ مت کہو یہ کہ موت آئی ہے، یہ کہو اپنے گھر گیا مہدی۔ اور دو تین شعر اور۔ پیروے مصطفیٰ مہدی حسن، پیروے مصطفیٰ مہدی حسن، عاشق مرتضیٰ مہدی حسن۔ اور زیور علم سے گئے کر کے، زیور علم سے گئے کر کے بچوں کو آراستہ مہدی حسن۔ اور حب حیدر کہیں گئے کر کے گھر میں روشن دیا مہدی حسن۔ اور یعنی اولاد کو بتا کے گئے خلد کا راستہ مہدی حسن۔ اور دشمن شہ کے تھے کھلے دشمن، دشمن شہ کے تھے کھلے دشمن، تھے کھلے حق نما مہدی حسن۔ اور قدرداں تھے وہ اہل دانش کے، قدرداں تھے وہ اہل دانش کے، اور جہل سے تھے خفا مہدی حسن۔ اور رویا کرتے تھے سن کے مجلس میں، رویا کرتے تھے سن کے مجلس میں نوح و مرثیہ مہدی حسن۔ اور خدمت شاہدی میں جا پہنچے، خدمت شاہدی میں جا پہنچے زائر کرب و بلا مہدی حسن۔ خدمت شاہدی میں جا پہنچے، خدمت شاہدی میں جا پہنچے زائر کرب و بلا مہدی حسن۔ اور اپنے محسن کو کھو دیا ہم نے، اپنے محسن کو کھو دیا ہم نے جو ہوئے ہیں جدا مہدی حسن۔ اپنے محسن کو کھو دیا ہم نے جو ہوئے ہیں جدا مہدی حسن۔ جزاک اللہ، بہترین کلام سماعت فرمائے تھے جناب حسن محسن صاحب سے۔ گزارش کر رہے ہیں جناب قمر عباس تھانوی صاحب سے تشریف لائیں اور چند بند نوحے پڑھے، اس کے بعد دو شعراء کرام اور جناب قمر عباس تھانوی صاحب سے گزارش ہے۔ ایک نعرہ سلوات، ایک مطلع 4 شعر سماعت فرمائیں بس۔ عباس کے جلال کو دیکھا حسین نے، منشا جری کی کیا ہے یہ سمجھا حسین نے۔ آ جاتا سارے دشت کربلا، زینب تیرے سہارے سے روکا حسین نے۔ عباس کے جلال کو احسان ہے حسین کا، دین رسول پر اسلام مر چکا تھا، جلایا حسین نے۔
اب نام حل کے ساتھ علیہ السلام ہے، مہماں کا قد اتنا بڑھایا حسین نے، کم سن علی کو لا کے مقابل میں یزید، اوقات ظلم کیا ہے بتایا حسین نے، عباس کے جلال کو دیکھا حسین نے، ایک نعرہ صلوات۔ یہ تھے جناب قمر عباس تھانو صاحب۔ گزارش کر رہے ہیں جناب محبوب عالم صاحب سے کہ تشریف لائیں، بہت ہی مختصر سے کام لیں، 2-3 شہدائے کرام اور ہیں، خطیب انقلاب عباس شاہ صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ ایک مل کے آل محمد والے محمد کا درود لکھ لیتے ہیں۔ جس کو بھی سید سجا سے الفت ہوگی، جس کو بھی سید سجا سے الفت ہوگی، وہ جہاں جائے گا ہر ملک میں عزت ہوگی، وہ جہاں جائے گا ہر ملک میں عزت ہوگی، جس کو بھی سید سجا سے الفت ہوگی۔ اور کلام دروگا صاحب کاظمی صاحب کہ موت کا نام جو سنتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، موت کا نام جو سنتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، موت آئے گی تو مولا کی زیارت ہوگی، موت آئے گی تو مولا کی زیارت ہوگی، جس کو بھی سید سجا سے الفت ہوگی، ذوالفقار اپنی نگاہوں کو بنا رکھا ہے، ذوالفقار اپنی نگاہوں کو بنا رکھا ہے، آج عباس کی دریا پہ حکومت ہوگی، آج عباس کی دریا پہ حکومت ہوگی، اور یہ بھی سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی یوسف نے، یہ بھی سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی یوسف نے
ایک دن مجھ سے ہنسی جان کی صورت ہو ایک دن مجھ سے ہنسی جان کی صورت ہوگی جس کو بھی سید ساجا سے الفت ہوگی اور مدحت آل پیمبر کے سبب اے محبوب مدحت آل پیمبر کے سبب اے محبوب ایک ہی دن سارے جہاں میں میری صورت ہو یہ تھے جناب محبوب عالم غلام پوری صاحب جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ آمد ہے خطیب انقلاب علی جناب مولانا ارشاد عباس صاحب کی۔ آج ایسی شخصیت کے سیوم کی مجلس ہے کہ ہمارے اجداد جب ہندوستان آئے تو زمین کے سینے کو چیر کر لوہا نکالا اور لوہے کو پگھلا کے قلم لوہے کو پگھلا کے تلوار بنائی اور بڑے بڑے ملک فتح کر لیے، بڑی بڑی ریاستیں فتح کر لیں، مگر جب جنریشن آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ تلوار سے زیادہ طاقت رکھنے والی شے کا نام قلم ہے، اور اپنے اجداد کے تلوار کو پگھلا کے قلم بنایا، اور اس لیے کہ قلم تلوار ایک وقت میں ایک انسان کو قتل کر سکتا ہے، مگر قلم نسلوں کو کاٹ سکتا ہے، پشتوں کو کاٹ سکتا ہے۔ یہ مرحوم قلم کے سپاہی علی جناب مہدی حسن صاحب ایک بہترین قلمکار، ایک بہترین پروفیسر، اور ان کے پڑھے لکھے اور ان کے پڑھائے ہوئے لوگ آج جانے کتنی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مرحوم کو معلوم تھا کہ قلم کی طاقت کیا ہے، اس لیے کہ لوح محفوظ سے آتا تو خلا میں رہتا، کہیں رہتا تو دل شیر خدا میں رہتا، یہ نہ ہوتا تو یہ قرآن ہوا میں رہتا، نور کو حرف کا پابند کیا ہے اس نے، کلمہ حق کو قلم بند کیا ہے اس نے۔ ہے یہ قبضے میں قلم کی عظمت مرحوم کو معلوم تھی کہ ہے یہ قبضے میں تو پھر لال و گوہر کچھ بھی نہیں، سامنے اس کے حکومت کا اثر کچھ بھی نہیں، مال و زر کچھ بھی نہیں، تیغ و تبر کچھ بھی نہیں، اور محروم ہے اس سے تو بشر کچھ بھی نہیں۔ اپنی امت سے نہ دام اور نہ درہم مانگا تھا، آخری بار پیمبر نے قلم مانگا تھا، آخری بار پیمبر نے قلم مانگا تھا، اور شاید اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے مرحوم نے تلوار کے بدلے قلم کو چنا اور پوری دنیا میں اپنے قلم کا لوہا منوایا۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں جناب جوش ملی آبادی کی ان مصروں سے کہ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کا نام بھی رہ جائے گا، اور ان کے چاہنے والے بھی زندہ رہیں گے، ان کا ذکر کرنے والے بھی زندہ رہیں گے، چاہے کتابوں کے حوالے سے، چاہے مرثیوں کے حوالے سے، چاہے نوحوں کے حوالے سے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب عزادار عظمی لکھنوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ صرف دو قطعے کیونکہ وقت بھی ہو گیا، مولانا بھی تشریف لاتے ہی ہوں گے، ایک نعرہ صلوات کا سہارا نجات کا کوئی رستہ ہمیں نہیں ملتا، جو فرش غم نہیں ہوتا کدھر گئے ہوتے، حیات بخشی ہے مجلس نے اور ماتم نے، غم حسین نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے، غم حسین نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ اور یہ آخری چار مصرے بھی ملاحظہ کریے۔ عشق حیدر اور رضاداری کی خدمت نے اسے
मुस्तहक जिसका था उस तौकीर तक पहुंचा दिया। और पाको पाकी जा अकीदे का मुसाफिर था वो शख्स, इस अकीदे ने उसे शबीर तक पहुंचा दिया। इस अकीदे ने उसे ये थे जनाब अज़ादार अज़मी लखनवी साहब। हजरात, जिस तरीके से आसमान से तमाम कतरे ज़मीन पर गिरते हैं मगर हर कतरे का वजूद बाकी नहीं रहता, अगर कतरा खुश्की में गिर जाए तो उसका वजूद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, और वही कतरा अगर समंदर में गिर जाए तो जब तक समंदर का पानी रहेगा जब तक उस कतरे का वजूद रहेगा। इसीलिए हम अपने मरहूमिन के इसाल को मजलिस सैयदुश्शुहदा से मिला देते हैं कि जब तक इनका नाम बाकी रहेगा हमारे मरहूम पे सवाब होता रहेगा। आइए हजरात, एक अक़ीदे का शेर कि कुरान शहादत की मैं तफसीर करूँगा, कुरान शहादत की मैं तफसीर करूँगा, जब सीने पे नौहा कोई तहरीर करूँगा। रो देंगे नकीरैन गमे शाह हुदा में, रो देंगे नकीरैन गमे शाह हुदा में, मैं कब्र में भी मातम शब्बीर करूँगा, मैं कब्र में भी मातम शब्बीर करूँगा। इन्हीं मिसरों की रोशनी में गुजारिश है जनाब जाहिद लखनवी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इसका खतीब इनकलाब आली जनाब मौलाना अब्बास शाह साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे सलवात से इस्तक़बाल करें। ये हमारी फहरिस्त के ग़ालिबन आखिरी शायर हैं। बैठे आप, एक मतलब दो शेर पेश कर रहे हैं, एक सलवात पढ़ दें आप हजरात। मौलाना, जलाले हजरत अब्बास की मिसाल नहीं, कोई नज़र से मिलाए नज़र मजाल नहीं, कोई नज़र से मिलाए नज़र मजाल नहीं। वफ़ा अली ने पैगंबर से खूब की लेकिन वफ़ा जो शय से की अब्बास ने मिसाल नहीं, वफ़ा जो शय से की अब्बास ने मिसाल नहीं। जो हुब्बे आल मोहम्मद में मौत आ जाए हकीकतन वो शहादत है इंतकाल नहीं। जो हुब्बे आल मोहम्मद में मौत आ जाए हकीकतन वो शहादत है इंतकाल नहीं। सलवात पढ़ें बस 2-3 मिनट की और जहमत, मौसूफ तशरीफ़ फरमाएं। एक सलवात पढ़ें आप हज़रात। ज़ियारत में भी बंदगी है खुदा की, ज़ियारत में भी बंदगी है खुदा की, सना भी इबादत है ज़ैनुल इबा की, सना भी इबादत है ज़ैनुल इबा की। मुरादों से दामन भरा मैंने पाया जब इनके वसीले से मैंने दुआ की, मुरादों से दामन भरा मैंने पाया जब इनके वसीले से मैंने दुआ की। जो इमदाद मांगो तो बिगड़ी बना दें, अली है तो है शान मुश्किल कुशा की। जो इमदाद मांगो तो बिगड़ी बना दें, अली है तो है शान मुश्किल कुशा की। ये वो चाहते हैं जो हक चाहता है, ये वो चाहते हैं जो हक चाहता है, कि है इनके हमराह मर्जी खुदा की, कि है इनके हमराह मर्जी खुदा की। इन्हें अव्वलो माँ के साए में देखो ये नूरी बदन है ज़माना है खाकी, इन्हें अव्वलो माँ के साए में देखो
یہ نوری بدن ہے زمانہ ہے خاکی، فصاحت بلاغت میں سیرت میں حیدر علی ہیں تو صورت بھی ہے مرتضیٰ کی، علی ہیں تو صورت بھی ہے مرتضیٰ کی، عزادار سب ان کے ہمراہ ہوں گے، عزادار سب ان کے ہمراہ ہوں گے، ملے گی انہی سے شفاعت خدا کی، ملے گی انہی سے شفاعت خدا کی۔ دو شعر ہے خطبوں میں ان کے پیام الہی، ہے خطبوں میں ان کے پیام الہی، انہی سے اشاعت ہے کرب و بلا کی، انہی سے اشاعت ہے کرب و بلا کی، وضو کے جو پانی میں ان کی رضا تھی، ہر ایک بوند لالو جواہر بنا کی، ہر ایک بوند لالو جواہر بنا کی، ثنا کرنے والوں سے زاہد یہ کہہ دو، ثنا کرنے والوں سے زاہد یہ کہہ دو، یہاں شرط رکھی گئی ہے وفا کی، ثنا کرنے والوں سے زاہد یہ کہہ دو، یہاں شرط رکھی ہے۔ زاہد لکھنوی صاحب چونکہ عالی جناب مولانا ارشاد عباس صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اس لیے اور میری فہرست میں ایک شاعر ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی اختصار سے کام لے لیں۔ ایک شعر کسی غزل کے شاعر نے کہا تھا بس بھائی کہ موت نے چپکے سے جانے کیا کہا، زندگی خاموش ہو کر رہ گئی، مگر زندگی جس کو موت آتی ہے اس کی خاموش ہو جاتی ہے، مگر جس کا انتقال ہوتا ہے اس کی زندگی خاموش نہیں ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد ہی کلام کرتا ہے، اور اگر کلام نہ کرتا تو قبر میں شانہ ہلا کے اس کو کہا نہ جاتا سن اور سمجھ۔ اس لیے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں، انتقال کرتے ہیں۔ آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں ان 4 مصروں سے، ایک شاعر ہمارے درمیان اور ہیں کہ آفتاب غیب جب جلوہ نما ہو جائے گا، یہ زمین کے عرش بھی فرش عزا ہو جائے گا۔ عباس ارشاد صاحب قبلہ تشریف فرمائے بطور خاص، یہ زمین کے عرش بھی فرش عزا ہو جائے گا، یہ زمین باد مردن کربلا میں گر ملے 2 گز زمین، باد مردن کربلا میں گر ملے 2 گز زمین، خاک میں مل کر بدن خاک شفا ہو جائے گا، خاک میں مل کر بدن خاک شفا ہو جائے گا۔ آئیے حضرات گزارش ہے میں تشریف رضا حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے آخری شاعر ہماری فہرست۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بطور اختصار کے 4 مصرے پیش ہیں، سماعت فرمائیں۔ اس سے کہ پہلے قبر میں کچھ پوچھتے ملائک، اس سے کہ پہلے قبر میں کچھ پوچھتے ملائک، خاک شفا نے میرا عقیدہ بتا دیا، اس سے کہ پہلے قبر میں کچھ پوچھتے ملائک، خاک شفا نے میرا عقیدہ بتا دیا، اور مجھ سے مصافی کے لیے انبیاء بڑھے، ماتم نے مجھ کو قبر میں کیا مرتبہ دیا، ماتم نے مجھ کو قبر میں کیا مرتبہ دیا۔ آخری 4 میں سے سب فرمائیں کہ نہ کوئی خوف رہا دین مصطفیٰ کے لیے، نہ کوئی خوف رہا دین مصطفیٰ
صفا کے لیے حسین آ گئے اسلام کی بقا کے لیے حسین آ گئے اسلام کی بقا کے لیے او غم حسین ہی مرہم ہے سب کے زخموں کا شفا جو بن کے رہا درد لا دوا کے لیے شفا جو بن کے رہا درد لا دوا. بھائی حضرات، میں 6 مصرے خدائے سخن میر انیس علی اللہ مقامہ کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ مولا عباس کے حوالے سے خدائے سخن علی اللہ مقامہ میر انیس علی اللہ مقامہ کہ نیزہ زمیں پہ آپ نے گاڑا جو ایک بیک، نیزہ زمیں پہ آپ نے گاڑا جو ایک بیک، ماہی نے دب کے گاوے زمیں سے کہا سرک. نیزہ زمیں پہ آپ نے گاڑا جو ایک بیک، ماہی نے دب کے گاوے زمیں سے کہا سرک. شاید قیامت آئی زمیں پر گرا فلک، بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک، بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک. غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو، یا بو تراب آ کے بچا لو زمین کو، یا بو تراب آ کے بچا لو زمین کو. آئی حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ ممبر پر تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت سما کر مرحوم سید مہدی حسن صاحب کاظمی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. ایک صلوات پڑھیں. حضرات گرامی ایک صلوات پڑھیں. حضرات گرامی ایک مرد مومن، ایک معلم، ایک محب اہل بیت کے ایصال ثواب کی مجلس سے، لہٰذا ان مجالس کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کو تلاوت کیا. اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ دونوں آیتیں وہ ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے ایک آیت میں سب سے پہلے انسان کو اس کی عزت اور اس کی اہمیت سے آگاہ فرمایا. اول ایک پیغام دیا گیا کہ سب سے پہلے انسان خود اپنی ذات کا محاسبہ کرے اور محاسبہ ذات کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو انسان کو عزتیں عطا کی ہیں ان عزتوں کو شمار کرے. اللہ نے انسان کو جو نعمتیں اور جو فوقیت اور جو برتری عطا کی ہے اس پہ غور کرے، اور اس کے بعد انسان اپنی معرفت حاصل کرے. اور جب انسان کو خود اس کی اپنی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے گا وہ کم ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو شامل مخلوقات قرار نہیں دیا بلکہ اشرف مخلوقات قرار دیا. سب سے پہلے انسان کے ذہن کو آیت کے ذریعے جھنجھوڑا جا رہا ہے، انسان کو خود اس کے آئینہ صفات کی جانب متوجہ کیا جا رہا ہے، انسان کو خود اس کی ذات کے عرفان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ نے انسان کو کتنا افضل و اعلیٰ اور کتنا برتر و بالا بنایا. اللہ نے انسان کو حیوانات و جمادات و نباتات کے اوپر کس قدر فوقیت عطا کی. اب ایک آیت میں اللہ نے انسان کے اختیار اور انسان کو جو نعمتیں اور انسان کو جو سہولتیں عطا کی ان کا ذکر کیا، اور اس کے فوراً بعد اسی سورے کی اسی آیت کے فوراً بعد کی آیت میں ایک اعلان ہوا، اور وہ اعلان یہ ہوا کہ یہی انسان کہ جسے اللہ نے اتنا صاحب اختیار بنایا، یہی انسان جسے اللہ نے اتنا افضل و اعلیٰ بنایا، یہی انسان جسے اللہ نے حیوانات و نباتات و جمادات سے برتر و بالا بنایا، ایک نہ ایک دن قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا. اور جب یہ انسان قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا تو اس انسان کو زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، اس انسان کو قیامت میں زر و جواہر کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، باغ و باغات کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، مال و منان کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا. اس انسان کو میدان قیامت میں تاج و تخت کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، بلکہ قرآن بہت واضح اعلان کر رہا ہے کہ ہر انسان قیامت میں اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. گرامی قیامت میں یہ قرآن ہے کہ قیامت میں ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب جس کا جیسا امام ہوگا قیامت کے روز اس کا ویسا انجام ہوگا. دیکھیے قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن تفکر و تعقل کی دعوت دیتا ہے. ایک آیت میں اللہ نے انسان کا ذکر کیا اور دوسری آیت میں اللہ نے امام کا ذکر کیا. یہ انسان و امام کے ذکر کو یکجا یوں کیا گیا کہ پہلے انسان اپنے کو سمجھے اور اس کے بعد معرفت امام حاصل کرے. اس لیے کہ معرفت امام اتنا اہم مرحلہ ہے کہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں جو امامت کے موضوع کے اوپر زور دیا جاتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے گا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. یعنی سب سے اہم مرحلہ عرفان امام کا مسئلہ ہے، کیونکہ دنیا میں بھی امامت سے وابستگی لازم ہے اور قیامت کے میدان میں بھی میں نے عرض کیا کہ انسان زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا،
انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے۔ اب خود انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ قیامت کے میدان میں کس امام کے ساتھ آنا چاہتا ہے، وہ امام جو اس کے لیے ذلت کا سبب بنے یا وہ امام جو اس کے لیے عزت کا سبب بنے۔ خود انسان کو اختیار دیا کہ انسان امام کو پہچانے کہ انسان کس امام کے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ اب معرفت امام کیسے حاصل کی جائے، عرفان امام کیسے حاصل کیا جائے، تو اللہ نے ایک بہت آسان سا رستہ اختیار کیا اور ایک آسان سا ذریعہ بنایا۔ تم اپنی کتاب ذات کو پڑھو، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ توجہ فرمائیے گا کہ کم سے کم انسان اپنے آپ کو دیکھے، اور اللہ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، انسان کو اختیارات دیے ہیں، انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ جب اللہ نے انسان کو اتنا صاحب اختیار بنایا ہے تو امام کو کیسا صاحب اختیار بنایا ہوگا۔ بھائی انسان کا مطلب ہے ہدایت لینے والا اور امام کا مطلب ہے ہدایت دینے والا۔ تو جب ہدایت لینے والا ایسا ہے تو ہدایت دینے والا کیسا ہونا چاہیے؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ دیکھیں بڑا آسان راستہ عرفان امام کا کہ جب ہدایت لینے والے یعنی ہم آپ، ہماری یہ منزل ہے تو بھی امام کی منزل کیا ہوگی۔ اب انسان کو اللہ نے کتنے اختیار دیے کہ اعلان ہوا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزتیں عطا کی، اور ایک عزت کی عطا کی کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک یہ سہولت اور یہ عزت عطا کی کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اب اس فقرے کی تفسیر یہ ہے کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو خشکیوں میں بھی اور انسان کو دریاؤں سمندروں میں بھی سفر کی سہولت عطا کی۔ سفر کی سہولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیوانات اور وہ جانور جو انسان کے لیے سفر کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ نے انسان کے لیے ان کو مسخر کر دیا، انسان کے لیے ان کو مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ ان جانوروں کا خالق بھی اللہ ہے، حیوانات کو خلق کرنے والا بھی اللہ ہے، مگر انسان کو اتنی عزت دی کہ اب اس کی بنائی ہوئی مخلوق انسان کے اشارے پر چلے گی۔ توجہ فرمائیے گا، مسخر کر دیا۔ بھئی یہ لفظ مسخر ہمارا آپ کا بہت سنا ہوا لفظ ہے۔ حکم ہے کہ جب سواری کے اوپر بیٹھنے لگو تو دعائے سفر پڑھو، اور دعائے سفر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھئی دعا کا پہلا فقرہ کیا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ اس فقرے کا کیا مطلب ہے؟ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا، میرے لیے تسخیر کر دیا۔ مسخر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اختیار مجھے دے دیا، اس کا کنٹرول مجھے دے دیا۔ یہ دعائے سفر ہے کہ سواریوں کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا، کہ وہ جانور و حیوانات جن کو انسان ماضی میں سفر کے لیے استعمال کرتا تھا، اللہ نے ان کو انسان کے لیے مسخر کیا کہ ہم نے ان کو ہم ہی نے بنایا ہے، لیکن دیکھو ہم نے تمہیں اتنی عزت دی کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے حیوانات تمہارے اشارے پر چلیں گے، یہ ہمارے بنائے ہوئے جانور تمہاری اطاعت کریں گے۔ تم جدھر چاہو گے ادھر یہ بڑھیں گے، تم جب چاہو گے تب یہ رکیں گے، تم جب چاہو گے تب یہ چلیں گے۔ اس کو کیا کہیے گا؟ اس کو عزت انسانی کی دلیل کہا جائے گا کہ حیوانوں کا انسان کا مطیع ہونا، حیوانوں کا انسان کا فرما بردار ہونا، یہ انسان کے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ اب انسان اپنی عزت کو دیکھے اور امام کی عظمت کو سمجھے کہ بھائی اگر حیوانات ہمارے اشارے پر چلیں تو یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے، یہ ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب اگر سورج مولا علی کے کہنے سے پلٹ آئے، ستارہ سیدہ کی ڈیوڑی پر اتر آئے، چاند نبی کے کہنے سے دو ٹکڑے ہو جائے،
मुर्दा मौला अली की ठोकर से जिंदा हो जाए। तो भाई जानवरों का हमारे इशारे पर चलना हमारे इंसान होने की दलील है। सूरज का इनके इशारे पर पलटना इनके इमाम होने की दलील है। बलवा भेजे हम हैवानात हमारे मुती हैं, हैवानात हमारे लिए फरमाबरदार किए गए, मुसक्खर किए गए। ये किस बात की दलील है कि हम इंसान हैं? तो कायनात की हर शय को अहले बैत का मुती और फरमाबरदार बनाया गया। ये किस बात की दलील है कि वो इमाम हैं? बस लफ्ज़ों का फ़र्क समझिए। अल्लाह ने इंसान को जो इज्जत दी है उसे इख्तियार कहते हैं। ये जुमला चाहे जैसे सुनिएगा। अल्लाह ने इंसान को जो इज्जत दी है उसे इख्तियारात कहते हैं। अल्लाह ने इमाम को जो इज्जत दी है उसे मोजज़ात कहते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद आले अहमद। और हमाया बड़ी आसान तशरीह की मनिया वहमलनाहुम फिल बर्रे वल बहरे। ये क्या है? ये हमारे लिए इख्तियार का ऐलान हो रहा है। तो अल्लाह ने हमको जो इज्जत दी उसे इख्तियारात कहते हैं। इमाम को जो इज्जत दी है उसको मोजज़ात कहते हैं। अब एक इज्जत ये दी अल्लाह ने कि वहमलनाहुम फिल बर्रे वल बहरे, और फिर ऐलान हुआ वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, कि अल्लाह ने इंसान को इतनी इज्जत दी कि सिर्फ रिज़्क़ का ऐलान नहीं हुआ। कुरान ये नहीं कह रहा है कि हमने इंसान को रिज़्क़ दिया है। कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, कि हमने इंसान को पाको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले सुनिएगा। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात है कि हमने इंसान को पाको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया। देखिए खाली ये नहीं कहा गया कि हमने इंसान को रिज़्क़ दिया। हिकमत कुरान समझिए। भाई रिज़्क़ तो अल्लाह ने सबको दिया है। कौन मखलूक ऐसी है जिसे अल्लाह ने रिज़्क़ न दिया? वो सब के लिए राज़िक़ है, मगर चूंकि इंसान को अफ़ज़ल व आला बनाया लिहाजा आम रिज़्क़ का ऐलान नहीं हुआ। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, कि हमने इंसान को पाको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है। इसका मतलब पाक रिज़्क़ खाना इंसान के इज्जतदार होने की दलील है। अब अगर कोई नजिस खा के अपने को जलील कर ले फलाओ भेजे हम भाई तहारत और इंसान, पाकीज़गी और इंसान, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, कि हमने इंसान को पाको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया। अल्लाह ने इंसान को इतनी इज्जत दी कि खाली रिज़्क़ नहीं दिया, मिनत तय्यबात, पाक रिज़्क़ दिया, तय्यब रिज़्क़ दिया, ताहिर रिज़्क़ दिया। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। और फिर इस रिज़्क़ के तय्यब में भी इंसान की इज्जत के इजाफे के लिए अल्लाह ने एक एहतिमाम किया। भाई इसके लिए आपके ज़हनों को मुतवज्जे किया है। अल्लाह ने एक तो इंसान को पाको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया, और फिर इस रिज़्क़ के तय्यब में भी, इस्तेमाल रिज़्क़ में भी अल्लाह ने इंसान को एक इज्जत दी। वो इज्जत ये दी कि हमारे आपके छठे इमाम जाफर सादिक़ ने फरमाया कि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, कि अल्लाह ने इंसान को पाको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया। इमाम फरमाते हैं कि एक तो अल्लाह ने इंसान को रिज़्क़ तय्यब दिया ताकि उसकी इज्जत में इजाफा हो और हैवान और इंसान में इम्तियाज कायम हो कि हैवान कौन है और इंसान कौन है। फिर इमाम ने फरमाया और रिज़्क़ तय्यब के लिए अल्लाह ने एक इंतज़ाम यह किया कि इंसान को सिर्फ पाक रिज़्क़ नहीं दिया, फरमाया कि अल्लाह ने सबको रिज़्क़ दिया है, मगर जब जानवर और हैवानात और रिज़्क़ का इस्तेमाल करते हैं
تو ان کا طریقہ استعمال یہ ہے، پوری توجہ سنیے گا، کہ ہر مخلوق کو، جانور اور حیوان کو اپنے رزق کو اپنے دہن تک پہنچانے کے لیے اور دہن سے شکم تک پہنچانے کے لیے امام نے فرمایا کہ اپنے سر کو غذا کے سامنے جھکانا پڑتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جانوروں کو، حیوانوں کو کھانا کھانے کے لیے اپنے چہرے کو، اپنے دہن کو رزق کے سامنے جھکانا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا کہ جس سر کو رازق کے سامنے جھکنا ہے تو جو ہمارے یہاں وہ رزق کے سامنے جھکے، لہذا اللہ نے انتظام کیا کہ انسان کو دو ایسے ہاتھ عطا کیے کہ انسان سر جھکا کے رزق نہ کھائے بلکہ ہاتھوں کو وسیلہ بنائے اور وسیلے کے ذریعے سے رزق پائے۔ اس کا مطلب وسیلہ شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، انسان ہونے کی پہچان ہے۔ صلوات ہے محمد یہ بات اور سنیے گا، امام نے فرمایا اللہ نے انسان کو ایسے ہاتھ دیے کہ انسان کو غذا کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے بلکہ وہ ہاتھوں سے لقمہ اٹھائے اور دہن تک پہنچائے اور دہن کے ذریعے لقمہ شکم میں جائے۔ فرمایا کہ غذا، رزق اور دہن کے بیچ میں اللہ نے انسان کو ہاتھوں کا وسیلہ دیا۔ یہ وسیلہ بھی اس لیے دیا کہ یہ انسان کے انسان ہونے کی پہچان بنے۔ میں نے ابھی کیا عرض کیا تھا کہ وسیلہ شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، یہ انسان کے عزت دار ہونے کی پہچان ہے۔ اب سمجھیے اللہ نے اپنے و بندوں کے بیچ، عابد و معبود کے بیچ، ساجد و مسجود کے بیچ، خالق و مخلوق کے بیچ یہ جو مولا علی کو وسیلہ بنایا گیا، تو یہ مولا علی کا وسیلہ ہونا، بھئی یہ جملہ بہت غور سے سنیے گا، یہ مولا علی کا وسیلہ ہونا صرف ان کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ کیا سنا آپ نے حضران گرامی؟ بھئی یہ مولا علی کا وسیلہ ہونا یہ صرف مولا علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ آپ پوچھے کیسے؟ تو میں کہوں گا ایسے کہ ایک جاہل سے ملنے کے لیے کوئی عالم آ جائے، یہ جاہل کی عزت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ ایک فقیر سے ملنے کے لیے کوئی رئیس آ جائے، یہ فقیر کی عزت کے اضافے کا سبب بنے گا۔ تو ہم گریں وہ علی اٹھائیں، بھائی ہم گریں علی اٹھائیں، ہم پکاریں علی آئیں، ہم مریں علی سہانے آئیں، ہم قبر میں جائیں علی امداد کو آئیں، تو یہ ان کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ ارے مولا علی کا وسیلہ ہونا، نصرت کے لیے ان کا ذریعہ ہونا، جو اللہ نے انہیں وسیلہ بنایا ہے تو یہ بھی اس لیے کہ انسان کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ ویسے صرف اور صرف مولا علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ چاہتا ہے مدد ہو تو ایسے کے ذریعے، کہ صرف مدد نہ ہو عزت میں اضافہ بھی ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد۔ آپ نے غور کیا اللہ کی حکمت دیکھیے کہ وسیلہ مولا علی کو بنایا تاکہ صرف نصرت نہ ہو، نصرت کے ساتھ ساتھ جس کی نصرت ہو اس کی عزت میں اضافہ بھی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے قانون بنایا کہ جس کی بھی مدد ہوگی وہ مولا علی کے ذریعے ہوگی۔ خود مولا علی نے فرمایا کہ سارے نبیوں کی مدد میں نے کی، اور فرق یہ رہا کہ سب کی مدد میں نے چھپ کے کی، آخری نبی کی مدد میں نے کھل کے کی۔ بھائی سارے نبیوں کی مدد کا وسیلہ مولا علی کو بنایا، اس لیے کہ صرف نصرت نہیں ہونا ہے، جس کی نصرت ہونا ہے اس کی عزت میں اضافہ بھی ہونا ہے۔ تو جو ہمارے یہاں سب کی مدد کا ذریعہ
مولا علی کو بنایا. خود مولا علی نے فرمایا سارے نبیوں کی مدد میں نے کی چھپ کے, وہ آخری نبی کی مدد میں نے کی کھل کے. اب جب آخری نبی کی کھلی ہوئی مدد کی تو اسی کو تاریخ نے شب ہجرت لکھا. توجہ فرمائیے گا بھائی, آخری نبی کی جو پہلی مدد کی کھل کے, اس مدد کا نام ہے شب ہجرت. شب ہجرت آئی, نبی نے مولا علی سے کہا یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ تو میری جان بچ جائے گی. مولا علی نے کہا میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی. کہا اے علی آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی, آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی. بھئی ایک مرتبہ اور اس جملے کو محفوظ کیجئے گا کہ اگر آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی. لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کے مولا علی نجف میں سو رہے ہیں, آپ کو کیسے بچائیں گے, جیسے سو کے نبی کو بچایا تھا. اور کیا کیسے بچائیں, ان کے لیے حفاظت میں کیا جاگنا اور کیا سونا. کہ آپ سو جائیں تو ہماری جان بچ جائے گی. اب مولا علی بستر رسول پر سوئے. دیکھیں واقعہ شیعہ اور غیر شیعہ تمام علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, اور یہ بھی لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں, انہوں نے در منصور میں لکھا ہے. علامہ فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر قرآن اہل سنت, انہوں نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا ہے. بہت سے علماء نے لکھا ہے, اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ جب مولا علی بستر پر سوئے تو اللہ نے دو فرشتوں کو نازل کیا, ایک جبریل اور ایک میکائیل. جبریل سرہانے کھڑے ہو گئے اور میکائیل مولا علی کے پایتی کھڑے ہو گئے, اور رات بھر مولا علی سوتے رہے اور جبرائیل اور میکائیل قصیدہ پڑھتے رہے. اس قصیدے کا ایک فقرہ یہ تھا کہ بخن بخن لکا ابن ابی طالب, مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے, من مثلو کا, کون ہے آپ کا جیسا. دیکھیں اس پہ اگر آپ زیادہ نہیں بولے تو کوئی حیرت کی بات نہیں, اس لیے کوئی بہت بڑا فقرہ نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کون ہے مولا علی جیسا. ہم و آپ صبح و شام اپنے مولا علی کو بے مثال کہتے ہیں, بے نظیر کہتے ہیں کہ کون ہے ہمارے مولا علی جیسا اور کون ہے ہمارے آقا مولا علی جیسا. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن عزیزوں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ہم اور آپ مولا علی کو بے مثال کہتے ہیں تو یہ ہمارے محب علی ہونے کی دلیل ہے, مولا علی کے بے مثال ہونے کی دلیل نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے گا, یہ ہمارے عاشق علی ہونے کی دلیل ہے, ہمارے محب علی ہونے کی دلیل ہے, مولا علی کے بے مثال ہونے کی دلیل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جوش عقیدت میں کہہ دیا کون ہے ہمارے مولا علی جیسا. حالانکہ آج تک ہم نے مولا علی تو مولا علی کوئی قمبر جیسا نہیں دیکھا, کوئی ابوذر جیسا نہیں دیکھا, کوئی سلمان جیسا نہیں دیکھا, کوئی عمار جیسا نہیں دیکھا, کوئی میثم تمار جیسا نہیں دیکھا, کوئی رشید ہجری جیسا نہیں دیکھا. ہم نے عقیدت میں کہہ دیا کون ہے ہمارے مولا علی جیسا. تو ہمارا کہنا ہمارے عشق کی دلیل ہے, مولا علی کے بے مثال ہونے کی دلیل نہیں ہے. لیکن شب ہجرت جبریل کہہ رہا ہے, وہ جبریل جس نے آدم جیسے صفی اللہ کو دیکھا, جس نے نوح جیسے نجی اللہ کو دیکھا, جس نے ابراہیم جیسے خلیل کو دیکھا, جس نے موسیٰ جیسے کلیم کو دیکھا, جس نے لقمان جیسے حکیم کو دیکھا, جس نے یوسف جیسے حسین کو دیکھا, جس نے عیسیٰ جیسے مسیح کو دیکھا, بھائی وہ جبریل جس نے آدم جیسے مسجود کو دیکھا, نوح جیسے کشتی نوح کے مزدور کو دیکھا, ابراہیم جیسے خلیل کو دیکھا, موسیٰ جیسے کلیم کو دیکھا, یوسف جیسے حسین کو دیکھا, عیسیٰ جیسے مسیح کو دیکھا, وہ کہہ رہا ہے علی کوئی نہیں ہے آپ کا جیسا. اس کا مطلب جبریل کہنا چاہ رہا ہے نہ آدم علی جیسے, نہ نوح علی جیسے, نہ ابراہیم علی جیسے, نہ موسیٰ علی
جیسے نہ عیسیٰ علی جیسے. بھائی جبریل کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میدان فضیلت میں علی آگے ہیں، آدم ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، نوح ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، ابراہیم ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، موسیٰ ان کے پیچھے ہیں، علی آگے ہیں، عیسیٰ ان کے پیچھے ہیں. جبریل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ علی صفِ انبیاء سے بھی آگے ہے، اور جو آگے ہو وہی تو امام ہوتا ہے. آگے ہو وہی تو امام ہوتا ہے. بھائی شب ہجرت سے مولا علی کی شجاعت کا اعلان نہیں ہے، شب ہجرت مولا علی کی امامت کا اعلان ہے کہ آؤ شب ہجرت کے اندھیرے ہی سے روشنی لے جاؤ. ارے صلوات بھیجو محمد. بھائی یہ تو آل محمد علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ اندھیرے میں بھی ان کی ذات سے روشنی ملتی ہے. کیا سنا آپ؟ شب ہجرت اندھیرا ہو تب بھی معرفت کی روشنی ہے، اور شب عاشور چراغ گل کر دیا جائے. ایک جملہ آ گیا، میں نے عرض کیا ابھی مصائب نہیں ہے. امام کیسا ہونا چاہیے؟ امام ایسا ہونا چاہیے کہ صرف گناہگاروں کے آگے رہنے والے کو امام نہیں کہتے، جو 1,23,999 انبیاء کے آگے ہو وہ امام ہے. کہا آپ اسی کو تو غلو کہتے ہیں. آپ نے سارے نبیوں کو پیچھے کر دیا، مولا علی کو بڑھا دیا، امام کو بڑھا دیا. اسی کو غلو کہتے ہیں. اسے غلو نہیں کہتے ہیں، اسے انتظام قدرت کہتے ہیں. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ اعتراض ہوگا کہ صاحب امام آگے کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ نے ایک انتظام کیا کہ جناب مریم کے بیٹے کو چوتھے آسمان پر بٹھایا، اور جناب سیدہ کے بیٹے کو پردہ غیبت پہ چھپایا. غیبت آخری منزل ہے. جناب مریم کے بیٹے کو چوتھے آسمان پر بٹھایا، اور جناب سیدہ کے بیٹے کو پردہ غیب میں چھپایا. انہیں نبی بنایا، انہیں امام بنایا، اور قانون یہ بنایا جب سیدہ کا بیٹا پردہ الٹ کے آئے گا تو مریم کا بیٹا آسمان کے زینوں سے اتر کے آئے گا. وہ صاحب نبوت ہوگا، یہ امام ہوں گے. جب نماز کا وقت آئے گا تو امام عیسیٰ سے کہیں گے بسم اللہ، تو عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے میں نماز پڑھنے آیا ہوں، آپ کو پڑھانے نہیں آیا ہوں. اور حضرت عیسیٰ سب کے سامنے امام کو آگے کر دیں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے. بھیا پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. عیسیٰ جیسا نبی امام کو آگے کر دے گا، خود پیچھے ہو جائے گا. عیسیٰ امام کو آگے کر دیں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے. ارے عیسیٰ کوئی نیا نہیں کریں گے، جو غدیر میں نبی نے کیا تھا وہی کریں گے. صلوات بھیجے ہم. امام ایسا ہونا چاہیے. انسان کو خود سمجھنا چاہیے، انسان کو عرفان امام حاصل کرنا چاہیے، معرفت امام حاصل کرنا چاہیے کہ امام کیسا ہوتا ہے، امام کس کو کہتے ہیں، امام کون ہوتا ہے. عرفان امام ضروری ہے، معرفت ضروری ہے، اور معرفت کے لیے خون کی طہارت ضروری ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. بھائی سب کو یہ فضائل اور سب کو یہ باتیں ہضم نہیں ہو سکتی ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ جو معرفت پر اور امامت پر زور دیا جاتا ہے، یہ اسی سبب دیا جاتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ معرفت کی جہالت کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ اصال ثواب کی مجلس ہو، سیوم کی مجلس ہو، چالیسویں کی مجلس ہو، اس میں موضوع امامت کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ موت کی منزل کے بعد پھر ایک دن قیامت کی منزل آئے گی، اور موت کی منزل پر بھی امام کی ضرورت پڑے گی، قبر میں بھی امام کی ضرورت پڑے گی، میدان محشر میں بھی امام کی ضرورت پڑے گی.
موت کی منزل بڑی سخت منزل ہوتی ہے، اور روح نکلنے کا درد سب سے زیادہ تکلیف دہ درد ہوتا ہے، ایسا درد جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے درد ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں بدن کو، اور میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ایک سے ایک پین کلرز بنائی ہیں، لیکن عزیزان گرامی کوئی پین کلر ایسی نہیں بنی ہے کہ جب روح نکلنے کا درد ہو تو وہ اس درد کو مٹا دے۔ کسی میڈیکل اسٹور پہ جائیے، آپ یہ صاحب کوئی ایسی دوا دے دیجیے کہ جب روح نکلے تو تکلیف نہ ہو۔ شریعت میں، حدیثوں میں جو روح نکلنے کا درد بیان کیا گیا ہے وہ آپ واقعی میں ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام نے فرمایا کہ ایک مہین کپڑے کو ایک کانٹے دار شجر پر ڈال دو، اور جب وہ الجھ جائے تو اسے کھینچو، تو جو کیفیت تار تار کپڑے کی ہوتی ہے وہی کیفیت روح انسانی کی ہوتی ہے۔ کوئی پین کلر ایسی نہیں بنی ہے کہ جب روح نکلے اور تکلیف نہ ہو، ہے تو صرف ایک پین کلر ہے جس کا نام ہے عشق جناب امیر۔ جب وہ عشق ہوگا تو جناب امیر ہوں گے، اور جب جناب امیر ہوں گے تو کیسی تکلیف اور کیسا درد۔ تو عزیزو، اس لیے ضرورت ہے عرفان امام کی۔ بس ہمارے کاظمی صاحب مرحوم جن کے سیوم کی مجلس ہے، اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فرزند ریحان میاں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے خیشان کو، ان کے برادران نسبتی کو، ان کی بیوہ کو توفیق صبر عطا کرے۔ نہایت مومن و نہایت مخلص و نہایت محب اہل بیت شخصیت تھے۔ ہم نہ جانے کب سے اس محلے میں مجلسیں پڑھنے، اور ہم نے ان کو نماز کا پابند بھی دیکھا اور عزائے سرکار سید الشہداء کا پابند بھی دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں خاصیت تھی کہ وہ معلم تھے، لیکچرر تھے شیعہ ڈگری کالج کے۔ دیکھیں، علم کا تو آل محمد کے چاہنے والوں سے خاص رشتہ ہے۔ اگر مولا علی سے محبت کا آدمی دعویٰ کر رہا ہے، مولا علی سے عشق کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ کس سے عشق کا دعویٰ کیا؟ جو شہر علم کا دروازہ ہے۔ شہر علم کے دروازے سے محبت کا مطلب یہ کہ آدمی محروم علم نہ ہو، اور یہ علم ہماری قوم کا خاصہ ہے۔ ترویج علم و تبلیغ علم یہ بہت اہم ہے، علم دینا، علم حاصل کرنا، لوگوں تک علم پہنچانا۔ چنانچہ مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس سے اللہ ان کے بیٹے کو توفیق صبر عطا کرے۔ معلم وہ شخصیت ہوتی ہے کہ حدیثوں میں باپ، تین افراد ہیں جنہیں باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ ایک تو وہ باپ جو ہماری ولادت کا سبب بنتا ہے، اسے بھی باپ کا درجہ دیا گیا ہے، وہ والدین میں شامل ہے۔ والدین سے مراد یہ کہ وہ ماں جو سبب ولادت بنی ہو، وہ باپ جو ذریعہ ولادت بنا ہو۔ ایک تو وہ باپ ہے کہ جو ولادت کا ذریعہ بنے، اور ایک وہ باپ جو اپنی بیٹی بیاہ دے، اس کو بھی باپ کا درجہ دیا گیا۔ داماد بیٹے کے مانند ہوتا ہے، چونکہ جس نے بیٹی دی ہے اس کا درجہ شریعت میں باپ کے برابر ہے۔ پھر تیسرا باپ وہ ہے جو دولت علم عطا کرے۔ معلمین کو، اساتذہ کو باپ کا درجہ دیا گیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس فرض کی بھی ادائیگی کی، شیعہ کالج میں تعلیم کا ذریعہ بنے، اور بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے دولت تعلیم سے اور خزانہ تعلیم سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی چھٹی کا روز نہیں ہے، لیکن ان کی انکساری اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کی محبت کے سبب اتنا بڑا مجمع موجود ہے۔ یہ مجمع اس لیے بھی ہے کہ ان سے محبت کا مظاہرہ کیا جائے، اور یہ مجمع اس لیے بھی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے اوپر مرہم لگایا جائے۔ بیٹے کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا باپ چلا گیا، ہم تنہا ہو گئے۔ اس لیے کہ باپ کا سایہ، میر صاحب نے کہا کہ سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے، سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے، زندہ اگر ہے باپ پسر بادشاہ۔ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے باپ، بہت بڑی دولت ہوتی ہے ماں۔ میں اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر ماں باپ ضعیف بھی ہو جائیں، معذور ہو جائیں، کونے میں بستر کے اوپر پڑے ہوئے ہوں، تب بھی ماں باپ کو گھر کا پرانا سامان نہیں سمجھنا چاہیے، بلاؤں سے بچنے کی سپر سمجھنا چاہیے۔ لیکن حدیثوں میں ہے کہ جب تک
گھر میں بزرگ ضعیف رہتے ہیں، نہ جانے کتنی بلائیں اس لیے نہیں رد کی جاتی ہیں کہ ہم بہت مومن ہیں، اس لیے رد کی جاتی ہیں کہ ضعیف والدین موجود ہیں۔ تو سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے، زندہ اگر ہے باپ پسر بادشاہ۔ باپ کا سایہ مشکلات کی تپتی ہوئی دھوپ میں سب سے بڑا سایہ ہوتا ہے، جس پہ سب سے زیادہ سکون ملتا ہے، اور باپ کے جانے کے بعد کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سیوم کی مجلس اور 40ویں کی مجلس اور تعزیت کے طریقے رکھے گئے، اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب بیٹے کو میں دیکھ رہا ہوں، سامنے ہی ان کے فرزند ہیں، ان کے برادر نسبتی ضمیر بھائی موجود ہیں، لوگ آ کے سینے سے لگا لگا کے پرسا دے رہے ہیں، تو اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا باپ مرے اسے پرسا بھی نہ دیا جائے، کسی کا باپ شہید ہو جائے اسے تعزیت بھی نہ دی جائے۔ یہ کسی معاشرے میں، کسی دھرم میں، کسی مذہب میں نہیں ہوتا ہے، یہ کہیں نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہوا ہے تو کربلا میں ہوا ہے کہ وہاں مجمع تو بہت آ رہا تھا، مگر چوتھے امام کو تعزیت دینے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ کوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی سیدانیوں کے رسیاں باندھنے کے لیے آ رہا ہے۔ دیکھیے آج 1400 برس بعد ہم یہ سنتے ہیں کہ اہل بیت اطہار، اہل حرم کو رسیوں میں جکڑا گیا، چوتھے امام کو بیڑیاں پہنائی گئیں۔ ہمارا آپ کا یہ عالم ہوتا ہے۔ کبھی آپ غور سے سوچئے گا کہ رسول خدا کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ یہ جملہ میں نے یوں ہی نہیں کہا ہے۔ آپ سوچئے جب نبی کی نواسیاں رسن بستہ ہوئیں، چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، تو رسول خدا کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ پہلی جنگ ہوئی تھی جنگ بدر، سب سے پہلی اسلامی جنگ بدر ہوئی تھی۔ تو جنگ بدر میں مشرکین مکہ نے ایک سازش یہ کی تھی کہ جب وہ جنگ لڑنے آئے پیغمبر سے، تو پیغمبر کے بہت سے رشتہ دار مکے میں تھے، چنانچہ پیغمبر کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب مکے میں تھے۔ تو وہ مشرکین اپنے ساتھ پیغمبر کے ان رشتہ داروں کو، عباس ابن عبد المطلب کو بھی لے کے آئے، اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام اور ان کے لشکر کی طرف سے حملہ ہو تو ان کو سپر کی طرح سے سامنے رکھا جائے، تاکہ نبی کے چچا سامنے رہیں اور ان کے پیچھے ہم چھپ جائیں، بچ جائیں۔ تو عباس ابن عبد المطلب کو بھی مشرکین مکہ ساتھ میں لے کے آئے تھے۔ اب جب جنگ بدر فتح ہو گئی تو پھر بہت سے مشرکین مارے گئے اور بہت سے ادھر کے قیدی بنائے گئے، گرفتار کیے گئے۔ روایت کہتی ہے انہی میں عباس ابن عبد المطلب بھی گرفتار ہوئے۔ رات ہو گئی تھی، لوگوں نے دیکھا پیغمبر اسلام بار بار اپنے بستر پر لیٹے لیٹے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، اور کبھی بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو کے آنگن میں ٹہلنے لگتے تھے۔ تو اصحاب نے کہا یا نبی اللہ اب تو ہم لوگ جیت گئے ہیں، لیکن آپ اتنے بے چین کیوں نظر آ رہے ہیں، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ فرمایا نیند اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ مجھے اپنے چچا کی کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، مجھے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اس لیے کہ عباس ابن عبد المطلب کو مسلمانوں نے اسیر کیا تھا۔ جیسے ہی نبی نے یہ کہا صحابہ میں کوہرام مچ گیا، لوگوں نے کہا جلدی سے جاؤ عباس کی رسیاں کھول دو۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، ارے آج چچا کو اسیر کیا گیا، آپ کا یہ عالم ہوا، کل جب بیویوں کے گلے میں رسیاں باندھی گئی ہوگی، جب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، یا نبی اللہ یہاں آپ کی وجہ سے عباس ابن عبد المطلب کی رسیاں کھول دی گئی، مگر ہائے کربلا، سوچے کیا۔ بہرحال سب کو تعزیت دی جاتی ہے، چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی۔ وہ تعزیت کا کیا طریقہ ہے بھائی؟ جس نے کاظمی صاحب کا انتقال سنا، انتقال کی خبر سنی، اس نے اسی وقت پہنچ گیا شرکت کرنے کے لیے۔ جو شرکت نہیں کر پائے ہمیں ضمیر حیدر بھائی نے بتایا، ہم نے فون کے اوپر تعزیت پیش کی، اور آج مجلس پڑھنے بھی آ گئے وہ تعزیت کے لیے بھی۔ جو لوگ اس دن نہیں آئے وہ آج آئیں تعزیت دے۔ تعزیت زیادہ زیادہ 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن، 40ویں کے اندر سبھی لوگ تعزیت پیش کر دیتے۔ ہائے چوتھے امام، اور سنیں 2 منٹ مجلس کا، چوتھے امام کو کب تعزیت دی؟ لکھا ہے جب لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا تو چوتھے امام داخل مدینہ نہیں ہوئے،
آپ نے مدینے کے باہر ایک خیمہ لگوایا، اس خیمے کے چاروں طرف سیاہ رنگ کے علم لگائے گئے اور خیمے کے سامنے مسند تعزیت بچھائی گئی اور چوتھے امام اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ فوراً مدینے کے اندر نہیں گئے، آپ سوچے کیسے جاتے، کس دل سے جاتے؟ بھرا ہوا گھر لے کے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب بی بی سغرا پوچھتی میرا بابا کہاں ہے تو کیا بتا؟ تو ادھر خیمہ لگا ہوا ہے، چوتھے امام مسند پر بیٹھے۔ مولا علی کے بیٹے اور مولا حسین کے بھائی جناب محمد حنفیہ بیمار تھے، انہیں امام حسین نے علالت کے سبب مدینے میں رہنے کا حکم دیا تھا، وہ اپنے گھر میں تھے۔ جیسے ہی ان تک یہ خبر آئی کہ قافلہ حسینی آیا، بڑی مستند روایت ہے، تو ایک مرتبہ وہ بیمار تھے مگر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ پردہ ہٹا دو اور کوئی قالین دروازے سے لے کے میرے بستر تک بچھا دو۔ دیکھو مجھے یقین ہے سب سے پہلے میرا بھائی میری عیادت کے لیے آئے گا، سب سے پہلے میرا حسین مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ یہ کہے کہ محمد حنفیہ ٹیک لگا کے بستر پر بیٹھ گئے، لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور مولا حسین نہیں آئے تو محمد حنفیہ نے کہا لاؤ عصا لاؤ۔ ارے وہ جنت کے جوانوں کے شہزادے ہیں، سردار ہیں، وہ بی بی سیدہ کے نور نظر ہیں، وہ نہیں آئے تو نہ آئے، میں خود ان سے ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ یہ کہے کہ محمد حنفیہ عصا لے کے گھر سے نکلے، اب جو سرحد پر نظر پڑی تو دیکھا سیاہ رنگ کے علم لگے ہیں۔ محمد حنفیہ نے کہا میں سمجھ گیا کہ حسین کیوں نہیں آئے ہیں۔ اللہ تعزیز و مجلس تمام نے کہا میں سمجھ گیا کہ حسین کیوں نہیں آئے۔ یہ کہہ کہ محمد حنفیہ عصے کا سہارا لے کے پہنچے، چوتھے امام کو دیکھا، گلے میں باہیں ڈال دی، کہ سید سجاد تمہیں تمہارے باپ کا پرسا آواز دی، چچا جان پرسا دیجئے مگر میرے گلے سے ہاتھوں کو ہٹا لیجئے۔ کہ زین اللبا یہ طریقہ تعزیت ہے، کہ چچا جان میرے گلے سے باہیں ہٹائیے۔ اب جو محمد حنفیہ نے باہوں کو ہٹایا، چوتھے امام نے گلے سے رومال کھولا، دیکھا گلے پر سرخ رنگ کے نشان نظر آئے۔ کہ سید سجاد یہ نشان کیسے ہیں؟ کہ چچا میرے بابا کے گلے پر خنجر چلایا گیا، میرے گلے میں لوہے کا طوق پہنایا گیا، چلچلاتی ہوئی گرمی، لوہے کا طوق، کربلا سے کوبے، کوبے سے شام۔ پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مہدی حسن قاضی صاحب مرحوم کی روح کو اصالِ ثقافت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد حضرات دو مجالس کے اعلان سماعت فرما لیں۔ 28 دسمبر کو شب میں 6 بجے مسجد حضرت ولی میں ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی بسلسلہ شب شہادت شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 75 دن کی روایت کے مطابق اس مجلس کو جد الاسلام مولانا سید صفی حدہ صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے۔ 75 دن کی روایت کے مطابق مسجد حضرت ولی میں شہزادی معصومہ کونین کی شہادت کی ایک مجلس ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ پیر کے دن شب میں 6 بجے اسی مسجد میں منعقد ہوگی، جس کو عالی جناب مولانا سید صفی حدہ صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے۔ اور 29 دسمبر منگل کے دن جناب حسین مہندی اور گڈو صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے ڈیسے کی مجلس اسی مسجد میں منعقد ہوگی، نماز مغربین بجماعت اس کے فوراً بعد حجت الاسلام علی جناب مولانا
वसी हसन खान साहब क़िबला फैज़ाबाद खिताब फरमाएंगे मंगल के दिन नमाज मगरिब में। और एक ऐलान और संभालें, सालाना मजालिसें ख़तीब इनक़लाब मौलाना अब्बास शाह नकवी साहब क़िबला के दौलत क़दे पर जो मासूम आलम की शहादत के सिलसिले में होती हैं, वो इंशाअल्लाह मजालिसें 27, 28, 29 3 रोज़ ख़तीब इनक़लाब मौलाना अब्बास शाह नकवी साहब क़िबला के दौलत क़दे पर मुनक़्क़िद होंगी। शब में ठीक 7 बजे। इस साल ख़तीब इनक़लाब खुद ही इन मजालिस को ख़िताब फरमा रहे हैं। आप हज़रात से शिरकत की इल्तिमास है।